جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید حسنین علی بخاری ایڈوکیٹ۔ آج ہم امیگریشن سیریز کی بہت اہم ویڈیو پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ سیریز کی ویڈیو ہم بہت پہلے بتا چکے ہیں۔ اپنے ہمارے جو معزز کلائنٹس ہیں اور ناظرین ہیں، ان کے جو کمنٹس آئے ہمارے پاس اور جو سوالات آئے، ان کے پیش نظر ہم نے آج کی ویڈیو اسپیشلی ڈیزائن کی ہے کہ جو یو کے بیسڈ امیگریشن پروگرامز ہیں، اس میں دو طرح کے ویزاز بہت اہمیت کے حامل ہیں، جس پر آج کل بہت ٹرینڈنگ میں بات چل رہی ہے۔ سب سے پہلے ورک پرمٹ کے اوپر، اور دوسرے نمبر پر جو اسٹڈی ویزا ہے، جس کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو کے کا رخ کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے لیے، اور مختلف گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور فاؤنڈیشن پروگرامز کے لیے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت سارے سوال کیے گئے کہ ہم یو کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ یو کے جانے کے لیے ہمیں ان دو پروگرام میں سے کون سے پروگرام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یا تو ہمیں ورک پرمٹ پہ جانا چاہیے، وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا، یا ہمیں اسٹڈی ویزے پر جانا چاہیے۔ تو یہ دو انتہائی مختلف پروگرامز ہیں جن کے بارے میں بیسکس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ اپنے ناظرین کو اور کلائنٹس کو اس میں فرق بتا سکیں کہ جو یو کے جانے کے لیے ان دو پروگرامز کا فرق ہے وہ کیا ہے، اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، اور ویڈیو میں ہم پہلے بات کریں گے اسٹڈی ویزا کے اوپر، جو کہ بہت کامن ہے، اور آج کل جو اسٹڈی ویزے کی اسٹیمپ ریشو ہے جو ان کی ایمبیسی سے یو کے کی، وہ بہت زیادہ ہے، بہت اچھی ہے۔ تقریباً 99.9% جو ویزاز ہیں وہ اسٹیمپ ہو رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو ایک ماہر کنسلٹنٹ، یا خود آپ کسی یونیورسٹی سے اگر رابطے میں ہیں تو آپ کو تمام اپنی ویزا ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ویزا ریشو ہے وہ تقریباً 100% ہے، جس کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں ان میں آپ کا اسٹڈی کا کنٹینیو ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اسٹڈی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ فاؤنڈیشن پروگرام یا گریجویشن پروگرام یا پوسٹ گریجویشن پروگرام میں اگر آپ داخلہ لے رہے ہیں تو یو کے کی متعلقہ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پر جا کر، یا اپنے کنسلٹنٹ جو آپ کا ہے جس سے آپ رابطے میں ہیں، اس کے تھرو آپ کسی بھی اسٹڈی پروگرام میں کیس منگوا کر، یعنی کہ ایڈمیشن منگوا کر، آپ ایمبیسی میں اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کورس شیڈیول جو ہے وہ 2 سال کا ہے، 1 سال کا ہے، یا پھر 5 سال کا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو فاؤنڈیشن پروگرام اور گریجویشن پروگرام میں بچے جاتے ہیں، ان کو 4 سے 5 سال جو ہے وہ اپنے ڈگری کو کمپلیٹ ہونے میں لگتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں جو لیونگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو بچے پہلے 4-5 سال مسلسل کماتے رہتے ہیں، اور جو وہ 50-60 لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ کر گئے ہوتے ہیں وہ واپس ریکور نہیں کر سکتے، اور ان کو یہ 5 سال اپنے پورے پیسے کے ریفنڈ ہونے میں لگ جاتے ہیں۔ تو بچے محنت بھی بہت کرتے ہیں لیکن ان کو ریفنڈ نہیں ہو پاتا۔ تو میری اپنے معزز کلائنٹس کو یہی تجویز ہوگی کہ جب بھی جائیں ماسٹر پروگرام میں جائیں، جو کہ 1 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو آسانی سے پی ایس ڈبلیو مل جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ٹوورڈز نیشنلٹی ہے اس کی جانب وہ بڑے آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اور ماسٹر پروگرام کی جو کہ سال کا ہوتا ہے، اس لیے ان کو فیس بھی کم ادا کرنی پڑتی ہے نسبتاً گریجویشن پروگرامز کے لیے یا فاؤنڈیشن پروگرامز کے لیے۔ تو یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ہماری ریسرچ سٹڈیز ہیں، ہمارے جو کنسلٹنٹس حضرات ہیں، وہ ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ ماسٹر پروگرام میں جائیں، جس کی منیمم جو فیس ویجز ہیں وہ تقریباً 10,000 پاؤنڈ سے لے کر 15,000 پاؤنڈ تک ہیں، جبکہ جو دیگر پروگرامز کی فیس ہیں جو یونیورسٹیز کی، وہ اس سے زیادہ ہیں، اور وہ پھر 5-5 سال کے پروگرام میں مسلسل جو ہے بہت خطیر رقم درکار ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہے اسٹڈی ویزے کی بات، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ورک پرمٹ کی طرف۔ تو ورک پرمٹ جیسا کہ ہم پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ بہت طرح کے ہیں اور بہت ٹائپس کے ہیں۔ جو اسپیشلی ورک پرمٹ آج کل بہت مشہور ہے وہ کیئر ویزا یا پھر ہوم کیئر ویزا، کیئر ہوم ویزا کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرا کنسٹرکشن کے ادارے میں جو ویزاز نکلے ہوئے ہیں وہ ہیں آئی ٹی کے شعبے میں ہیں، اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے شعبہ میں اور دیگر شعبوں میں جو ہیں وہ ورک پرمٹس بہت زیادہ ایشو ہو رہے ہیں، ان کی ریشو بھی بہت اچھی ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے معزز کلائنٹس جو ہیں بجائے خود ٹرائی کرنے کے اور اپلائی کرنے کے، وہ جو ہے اپنے یہ مختلف ایجنٹس کے تھرو یہ ویزا پرچیز کرتے ہیں۔ اور شومی قسمت یہ ہے کہ پاکستان کے اندری حالات کے پیش نظر بہت کثیر اماؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ویزا وہ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمارے معزز
کلائنٹس کے ذریعے یہ خبر ملی ہے کہ اس طرح کے ورک پرمٹ ویزا جو 2 سال کے لیے ہیں اور 5 سال کے لیے ہیں، ان کے لیے 20,000 پاؤنڈ سے لے کر 25,000 پاؤنڈ تک ایک خطیر رقم جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے، جبکہ اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہاں پر جو موجود ایشوئنگ اتھارٹی ہے کیا وہ پراپر ٹیکسز دے رہی ہے، یا پھر وہ یو کے جو ادارے ہیں رجسٹرڈ ان میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہاں پر آپ ویزا پرچیز کر کے ورک پرمٹ یو کے لینڈ تو کر جاتے ہیں، لیکن پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جو پرٹیکولر کمپنی جس نے آپ کو اسپانسرشپ لیٹر جاری کیا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں بلیک لسٹ ہو جاتی ہے یا ٹیکسز نہیں دیتی، جس کی پاداش میں وہ کمپنی وہاں پر ختم کر دی جاتی ہے، اور یقیناً آپ کو پھر نئی ایک سمسیا کا شکار ہونا پڑتا ہے اور آپ کو جو ہے ایک نیا اسپانسرشپ ڈھونڈنا پڑتا ہے، جس کے لیے خطیر رقم آپ کو پھر ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو ہماری جو اپنے کلائنٹس کو یہ تجویز ہے کہ پہلے تو آپ خود سے جو ہے وہ اپنی کمپنی کا اسپانسرشپ لیٹر آن لائن ڈھونڈیے، اس میں آپ کو محنت تو لگے گی لیکن آپ کو ایک ریلائبل کلائنٹس مل جائیں گے جہاں سے آپ اپنا ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں، یا اگر آپ پرچیز ہی کر رہے ہیں تو اپنا جو آپ ایجنٹ ہے اس سے یہ ضرور کنفرم کر لیجئے کہ آپ کا جو اسپانسرشپ لیٹر ہے وہ ویلڈ فرم سے رجسٹرڈ ہے اور وہاں سے آپ کو دیا جا رہا ہے اور وہاں پر کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے اور تمام جو اس کے ٹیکس ڈاکومنٹس ہیں وہ مکمل ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کنسلٹنٹ نہیں بتاتے اور بعد ازاں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایون یو کے جا کر بھی اگر آپ پریشان ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہے، وہاں جا کر آپ کو اپنے فریش مائنڈ کے ساتھ کام بھی کرنا ہے، اور پیچھے جو آپ ایک خطیر رقم بذریعہ ادھار لے کر گئے ہوتے ہیں، وہ جو خرچ کر کے گئے ہوتے ہیں، یقیناً آپ کو وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمارے معزز کلائنٹس کو یہی یہ تجویز ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو کھنگال کر پرکھ کر دیکھ بھال کر اپنا یہ ڈیسیجن کریں گے آیا کہ ان کو اسٹڈی ویزا پر جانا ہے یا ورک پرمٹ پر جانا ہے۔ تو اسٹڈی ویزا ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگ ایجز کے بچے ہیں، ان کو تو اسٹڈی ویزا پہ ہی جانا چاہیے، اور ہماری تجویز یہ ہے کہ پرٹیکولر ماسٹر ڈگری میں جانا چاہیے تاکہ خرچ کم ہو، اور دوسرا جو ورک پرمٹ ہے اس میں آپ یہ انشور کریں کہ آپ کی کمپنی ویلڈ ٹیکس پیئر ہے اور وہاں پر رجسٹرڈ ہے اور یو کے آفیشلز ان سے راضی اور مطمئن ہیں۔ تو یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں بٹوین دا ورک پرمٹ اینڈ دا اسٹڈی ویزا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوست ہمارے دوستوں سے رابطے میں رہیں۔ اگر اس بارے میں آپ کی کوئی کیوری ہے، کوئی سوالات ہیں، یا آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا ہے، تو ہمارے پینل پر موجود جو کنسلٹنٹس ہیں، جو ویلڈ کنسلٹنٹس ہیں، جو اس معاملے میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ہم آپ کو ان کی طرف ریفر کریں گے اور آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ تعالی وہ ضرور نکالیں گے۔ ہماری ان ویڈیوز کے ذریعے دوستوں سے ہمیشہ یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بجائے آپ غلطی کر کے آنے کے بعد اپنی پریشانی کو ریزالو کریں، غلطی کرنے سے پہلے ایسا ڈیسیجن کریں کہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آج کل جیسا کہ پاکستان کے اندری حالات کے پیش نظر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ملک چھوڑ کر سیٹلڈ ممالک میں، ڈیولپ ممالک میں سیٹل ہونا چاہتی ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ویڈیو جو ہوگا وہ امیگریشن سیریز میں کینیڈا کے ورک پرمٹ کے اوپر ہوگا۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کینیڈا کا ورک پرمٹ پروسیس جو ہے اور جو ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹس ہیں قطعی مختلف ہیں یو کے کی بیس پہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں کہ کیا ہمیں اس معاملے میں امیگریشن سیریز میں کون سے ممالک کو ایڈ کرنا چاہیے، کون سی ویزا پروگرام میں آپ کو مدد درکار ہے یا آپ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ بخاری میڈیا نیٹ ورک کے تھرو آپ کے ان مسائل پہ کھل کر بات ہو سکے اور آپ کے مسائل کا حل نکل سکے۔ آپ سے ایک بار مرتبہ پھر گزارش ہے کہ اگر چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، مہربانی۔